میں عید والے دن اپنی بہن کے گھر مٹھائی لے کر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میری بیوہ بہن کی ساس اور نندیں اسے ڈنڈے سے مار رہے تھے اور میری بہن چپ کر کے مار کھا رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ میری بہن کی ساس نے دھکا دے کر میری بہن کو گھر سے باہر نکال دیا اور مجھے کہا کہ لے جاؤ اپنی بدکردار بہن کو یہاں سے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، پورے خاندان میں اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ بہن کے آنسو دیکھ کر میں نے اسے سینے سے لگایا اور چپ کر کے اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ ایک دن میری بیوی اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں اور میری بیوہ بہن باہر صحن میں سو رہی تھی کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنی بہن کی چارپائی اپنے کمرے میں رکھ دی۔ میری بہن میرے کمرے میں سو گئی، مگر کچھ دیر بعد مجھے اپنی بہن کی چارپائی ہلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ ایسے لگتا کوئی مرد اس کی چارپائی پر ہے۔ میں نے اٹھ کر جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن کی، سامنے بہن کو دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا کیونکہ اس کی چارپائی پر میرا نام محمد علی ہے، میں لاہور شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ میری ایک بہن تھی جس کی میں نے شادی کر کے اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا ہے۔ میں نے خود بھی شادی کر لی تھی، میرے خود کے 3 بچے بھی تھے، مگر میرے گھر میں صرف اور صرف میری بیوی کی چلتی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایک کمزور مرد رہا ہوں۔ میری بیوی کے آگے کبھی میری ایک نہ چلی۔ کبھی کبھی تو اپنی بیوی کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگتا۔ میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ ہر بات پر ضد کرتی تھی، میری ایک بات بھی نہیں مانتی تھی۔ میں اس کی بات نہ مانتا تو وہ جھگڑے پر اتر آتی، یہاں تک کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور میرے بچے ماں کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ اس لیے میں اب مجبور ہو گیا تھا۔ اولاد کی زنجیر میرے پیروں میں بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں اپنی بیوی کی غلامی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اپنی شادی سے پہلے ہی اپنی چھوٹی بہن کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اکثر اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، بس ان میں ایک کمی تھی کہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو بھی اولاد سے نواز دے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ ماہ رمضان میں چوتھے روزے والے دن میرے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن بیوہ ہو گئی تھی، اس کے لیے یہ غم کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے سسرال میں ہی عدت میں بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہوا تھا کہ اب وہ مجھے اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جانے دیتی تھی، نہ وہ خود جاتی تھی، لیکن میں ہر دوسرے دن چھپ کر اپنی بہن سے ملنے لازمی جاتا تھا۔ میری بیوی کو ڈر تھا کہ اگر میری بہن کو اس کے سسرال والوں نے نکال دیا تو وہ ہمارے گھر آ جائے گی، اس لیے اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم اپنی بہن سے رشتہ کم کر لو، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ تمہارے گلے پڑ جائے۔ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، تم بس اپنے بچوں کی فکر کرو۔ بیوی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں کیسے اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ وہ میری بہن ایک ہی بہن تھی جسے میں نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ عید والے دن میں نے عید کی نماز پڑھی اور بیوی سے کہا کہ میں اپنے ایک قریبی دوست کو عید مل کر آتا ہوں، مگر میری بیوی بہت تیز تھی۔ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو وہ مجھے کہنے لگی، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، تم سچ بھی تو بول سکتے تھے کہ اپنی بہن کو ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں عید والے دن کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں چپ کر کے اپنی بہن کے گھر چلا گیا۔ سارا راستہ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں راستے میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میری بہن نے آج کے دن نیا سوٹ بھی نہیں پہنا ہوگا۔ میں نے مٹھائی کے بجائے تھوڑا سا فروٹ خرید لیا تھا۔ بہن کے گھر خالی ہاتھ جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ پہلے بھی اس کی ساس بہت سخت تھی، بات بات پر اسے غریبی کے طعنے دیتی تھی، اور اب تو اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا تھا جو اس کی سائڈ لے کر اپنی ماں کو چپ کروا دیتا تھا۔ خیر، میں اپنی بہن کے گھر پہنچ چکا تھا، مگر وہاں گیا تو ایک تماشا کھڑا تھا۔ میری بہن کا سارا سسرال جمع تھا اور وہ لوگ میری بہن کو مار پیٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، اور پھر میری بہن کی ساس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا کہ میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو تیری بہن کا عاشق چھپکے سے اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ میں نے خود تیری بہن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ابھی میرے بیٹے کو گزرے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اور اس نے رنگ رلیاں بنانی شروع کر دی ہیں۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے کی موت کی وجہ بھی یہی ہے، اس لیے میں اب اسے مزید برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے یہ سوچ کر اسے گھر میں جگہ دی تھی کہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، لیکن اس نے تو ہماری ہی عزت پر داغ لگا دیا ہے۔
हमारे घर में जवान बच्चियां मौजूद हैं, अब तुम अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। अपनी बहन की सास की बातों पर मैंने हैरत से अपनी जवान बहन को देखा था, जिसकी नंदू ने इसे इस कदर मारा था कि इसका चेहरा सुरख हो रहा था, लिबास जगह जगह से फट चुका था। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की कोशिश की कि आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन वो तो हमारे ख़ानदान पर ही कीचड़ उछाल रही थी। इनका कहना था कि उन्होंने मेरी बहन फौजिया को किसी गैर मर्द के साथ खुद पकड़ा है। मैंने बहन की तरफ देखा तो इसने खामोशी इख्तियार कर रही थी और अपनी सास के इल्ज़ाम को जुटलाया तक नहीं था। मैंने फौजिया से पूछा कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही हैं, लेकिन वो फिर भी खामोश थी और इसकी खामोशी से गुनाहगार साबित कर रही थी। इसके ससुराल वालों ने इसका सामान मेरे आगे फेंक दिया और कहने लगे कि इस बदजात को अपने साथ ही ले जाओ, मरता क्या ना करता। मैं हाथ पकड़कर बहन को घर ले आया। मेरी बीवी जो घर पर बैठी थी, जब इसने मेरे साथ मेरी बेवा बहन को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी कि पहले ये अपने शोहर को खा गई है और अब आप इसे हमारे घर ले आए हैं। इसके ससुराल वाले तो इसे रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें अपने बेटे की जायदाद वाला हिस्सा इसे देना पड़ता। आपको इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। अब मैं अपनी बीवी को क्या बताता कि इसकी सास ने इस पर क्या इल्ज़ाम लगाया था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि कुछ अरसा ये यहीं रहेगी और फिर मैं इसकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। ये बात मेरी बीवी को बर्दाश्त तो ना हुई थी, लेकिन मजबूरन वो चुप कर गई थी। हमारे घर में 2 ही कमरे और एक आंगन था, जो हमने फौजिया की शादी के बाद बच्चों के हवाले कर दिया था। इसलिए जब फौजिया आई तो इसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि इसे बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, बाबा आप पुप्पो को अपने कमरे में रख लें। अब मैंने अपनी बेवा बहन को अपने कमरे में कैसे रखता, इसलिए मेरी बीवी कहने लगी कि फौजिया के लिए मैं आंगन में चारपाई डाल दूंगी, वो आराम से सो जाएगी, आप फिक्र ना करें। ये बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन मेरे घर में मेरी बीवी की ही चलती थी। इसीलिए मैंने कुछ ना कहा और फौजिया भी खामोश रह गई। मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि जो इल्ज़ाम फौजिया की सास ने इस पर लगाए थे, फौजिया ने इनकी तरदीद क्यों नहीं की थी। क्यों ये नहीं बताया कि इसका कोई आशिक नहीं है। क्या फौजिया की सास सच कह रही थी? इन सवालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैंने अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को इस बारे में पता चल जाता तो वो तो फौजिया को आंगन में भी जगह देने को तैयार ना होती, बल्कि इसे घर से निकाल देती। फौजिया को आए 1 दिन ही गुजरा था कि मेरी बीवी ने सारे घर की जिम्मेदारी इस पर डाल दी। बावर्ची खाने से लेकर सफाई का काम इसके हवाले करके मेरी बीवी बेफिक्र हो गई और फौजिया भी खामोशी से सारे घर के काम काज करने लगी, क्योंकि इसे भी मेरी बीवी की फितरत का अच्छी तरह इल्म था। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन मैं फिर भी एक लफ्ज़ कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी बहन को मुलाज़मा बनने देखने लगा। एक दिन मैं काम से लौटा तो मेरी बीवी ने बहुत अजीब सी बात की। कहने लगी, मुझे फौजिया के अंदाज़ कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शौहर के मरने के बाद वो आवारा हो गई है। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर मैंने गुस्से से इसे देखा और कहा, क्या बातें कर रही हो? मेरी बहन बेवा है, इद्दत में है, तुम इसके हवाले से ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? मेरी बीवी ने मुंह बनाया और कहने लगी, वही सब कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरी बात पर एतबार नहीं करना तो ना करो, जल्द ही तुम्हें खुद हकीकत का पता चलेगा, तब बैठकर अपना सर पीटना। मैंने गुस्से में पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? वो कहने लगी, तुम्हारी बहन किसी से छुप छुप कर मुलाकातें करती है। जल्द ही कोई रिश्ता देखो और इसे यहाँ से चलता करो, इससे पहले कि बदनामी का सहरा हमारे सर पर सज जाए। बीवी की ये बात पर मुझे फौजिया की सास की बात याद आ गई। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया और फिर अपनी बीवी से कहा कि फौजिया की इद्दत पूरी होने दो, इससे पहले मैं इसकी शादी का सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी बीवी ज़ोर से हंसी और कहने लगी, तुम्हें इसकी इद्दत का ख्याल है, लेकिन इसे अपनी इद्दत की परवाह नहीं है। तुम बैठकर यहीं सोचते रहो और वह तुम्हारा मुंह काला करके निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत कड़वे लहजे में ये बात कहकर मेरी बीवी बच्चों के कमरे में चली गई थी और मैं सोच में डूब गया था कि क्या वाकई मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था? क्या इसका किसी के साथ कोई चक्कर था? ये कैसे मुमकिन था कि मैं इसकी सास और मेरी बीवी दोनों एक ही जैसी बातें कर रहे थे, जबकि मैंने तो अपनी बीवी को ये तक नहीं बताया था कि मैंने फौजिया को इसके ससुराल से क्यों लाया हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले ने फौजिया से बात करूँगा और पूछूँगा कि ये क्या मामला है, और फिर 2 दिन ही गुजरे थे कि मुझे मौका मिल गया।
میری بیوی بازار گئی تھی، بچے ٹیوشن گئے تھے، گھر پر میں اور فوزیہ ہی تھے۔ فوزیہ میرے لیے چائے لائی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ اس دن تمہاری ساس کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی اور بالکل خاموش رہی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں نے کہا، فوزیہ، اس طرح تمہاری بدنامی ہوگی، تم بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ فوزیہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت ہی زیادہ چبھ رہی تھی۔ اگر وہ مجھے کھل کر ساری سچائی بتا دیتی تو میں اپنی بیوی کا مقابلہ بھی کرتا، لیکن اس کی خاموشی تو اسے ہی چور ثابت کر رہی تھی۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ فوزیہ آنگن میں چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آئی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی سیڑھی اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم اتنی رات کو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی کہ بس ایسے ہی دم گھٹ رہا تھا تو چھت پر چلی گئی تھی۔ اس کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی، وہ تو ویسے ہی کھلے آنگن میں سوئی تھی، اسے چھت پر جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی اور فوزیہ کی ساس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا مسئلہ کچھ اور ہی تھا، لیکن جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا میں اپنی بہن سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دن اور گزرے اور پھر ایک روز میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کے گھر رہنے جا رہی ہوں، لیکن بچوں کے امتحانات ہیں، اس لیے بچے یہاں رہیں گے، فوزیہ بچے سنبھال لے گی۔ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ اور پھر وہ چلی گئی۔ موسم کچھ برسات کا بن رہا تھا، اس لیے اس کے جانے کے بعد میں نے فوزیہ سے کہا کہ ایسا نہ ہو آدھی رات کو بارش شروع ہو جائے، پہلے ہی میں تمہارا بستر اپنے کمرے میں لگا دیتا ہوں، تم سکون سے میرے کمرے میں سو جانا۔ فوزیہ باورچی خانہ سمیٹ کر نکلی تھی، میری بات پر راضی ہو گئی اور پھر میں نے فوزیہ کی چارپائی اپنے کمرے میں ہی ڈال دی۔ آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے فوزیہ جاگ رہی ہو اور اس کی چارپائی ہل رہی ہو۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اس لیے میں یہ سوچ کر خاموشی سے لیٹا رہا کہ شاید اسے بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ کچھ دیر تک اس کی چارپائی پر ہلچل ہوتی رہی اور پھر سناٹا چھا گیا تو مجھے بھی نیند لگ گئی۔ اگلی صبح سب کچھ معمول کے مطابق تھا، البتہ فوزیہ کی آنکھیں کچھ سرخ ہو رہی تھیں، شاید جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا، لیکن پھر اگلی رات بھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے فوزیہ اپنی چارپائی پر کچھ کر رہی ہو، لیکن میں خاموش رہا۔ اور پھر تیسرے دن جا کر مجھ سے رہا نہ گیا کہ فوزیہ اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہے اور کیا کرتی ہے۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلا دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں میری بہن اپنی چارپائی پر بیٹھی ایک سوکھی روٹی توڑ کر کھا رہی تھی۔ میں اپنی بہن کو اتنی کڑک اور باسی روٹی کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر اٹھ کر اس کے سرہانے جا پہنچا۔ وہ اپنے دوپٹے میں روٹی چھپا گئی۔ میں نے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ ہٹایا تو اس میں ایک بہت سی باسی روٹی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، فوزیہ یہ کیا ہے؟ اگر تمہیں بھوک لگی تھی تو ڈھنگ سے کھانا کھا لیتی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میری بات پر وہ رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھ پر بھابھی نے تازہ کھانے کے لیے پابندی لگا رکھی ہے، میں بچا ہوا کھانا ہی کھاتی ہوں، مجھے راتوں کو بھوک لگتی ہے اس لیے باسی روٹی تکیے کے نیچے چھپا لیتی ہوں اور پھر چھپکے آدھی رات کو کھاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا اور اس سے کہا کہ تم مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بھابھی تمہیں ڈھنگ سے کھانا نہیں کھانے دیتی؟ اور نظر جھکا گئی اور کہنے لگی، دراصل بھائی یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن اپنے شوہر اکبر کے مرنے سے ایک دن پہلے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ میں امید سے ہوں۔ اکبر نے کہا تھا کہ وہ یہ خبر خود سب کو سنائیں گے، اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھ پہ تو قیامت گزر گئی تھی۔ اور پھر جب کچھ دن بعد میں سنبھلی تو میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا برا تھا، میں چاہ کر بھی انہیں نہیں بتا سکتی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ البتہ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، ہر وقت مجھے دم گھٹنے کا احساس ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں اپنے سسرال کی چھت پر گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری نند نے اپنے کسی عاشق کو ملنے کے لیے بلایا ہے۔ اتفاق سے میری ساس نے مجھے چھت پر جاتے دیکھ لیا تھا، وہ میرے پیچھے چلی آئی۔ میری نند تو اندھیرے میں کہیں چھپ گئی، لیکن اس کے عاشق کے ساتھ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پھر مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ میری وہی نند سب سے آگے بڑھ چڑھ کر مجھے مارنے پیٹنے لگی اور اس نے اپنے گناہ میرے ساتھ ڈال دیے۔
میں کسی کو کچھ نہیں کہہ پائی اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا گیا۔ جب میں یہاں آئی تو میں چاہتی تھی کہ آپ کو اور بھابھی کو اس بارے میں بتاؤں، لیکن بھابھی نے تو میرا ہی بوجھ اٹھانے کو راضی نہیں تھی۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں امید سے ہوں تو نہ جانے وہ کیا کرتی۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ مجھے ابارشن کروانے کا کہیں گی اور اس کے بعد میرے دوسری شادی کر دیں گی۔ اس لیے میں نے یہ حقیقت چھپا لی کیونکہ میں اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے اکبر سے محبت تھی اور یہ بچہ اس کی نشانی ہے۔ اب مجھے بے وقت بھوک لگنے لگی تھی۔ کبھی میرا دم گھٹتا تھا تو میں چھت پر چلی جاتی تو کبھی چھپ چھپ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتی۔ آپ کو تو پتہ ہے پڑوس میں میری دوست رانو رہتی ہے۔ میں نے اسے اپنے حاملہ ہونے کا بتا دیا تھا، اس لیے جب مجھے بھابھی کھانے کو نہ دیتی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو لا دیتی۔ بھابھی کو لگتا ہے میں چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں رانو ہے جو میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکی کیونکہ اگر میں یہ سچائی آپ کو بتاتی تو آپ کا گھر خراب ہو جاتا۔ میری وجہ سے آپ بھابھی سے جھگڑا کرتے اور بھابھی کی تو عادت ہی ایسی ہے، وہ فوراً گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بعد آپ کا گھر بھی ٹوٹ جائے، اس لیے میں خاموش رہی۔ اور اب یہ بچوں کی بچائی ہوئی روٹی میں نے تکیے کے نیچے چھپا لی تھی تاکہ رات کو کھا سکوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر فوزیہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھا تھا اور خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ہی گھر میں میری بہن پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے تو اپنی بڑی سچائی مجھ سے چھپا رکھی تھی جو شاید اسے پہلے مجھے بتا دینی چاہیے تھی، مگر وہ مجھ پہ اعتبار کیسے کرتی؟ کب میں نے خود کو اچھا بھائی ثابت کیا تھا؟ کب میں نے اسے دنیا والوں سے بچایا تھا؟ اس کی بیوہ ہونے پر بھی اسے سسرال والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا اور جب اسے گھر لایا تو بھی بہت مجبوری میں لایا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں تحفظ بھی نہیں دے سکا تھا۔ کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا کھاتی ہے، کیسے گزارا کرتی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اپنے گھر لانے کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بیوی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے کبھی اسے دو بول محبت کے نہیں بولے تھے۔ مجھے اپنی ہر غلطی، ہر کوتاہی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، میں خود اس کے بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ ساری رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے دلاسے دیتا رہا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو کھانا بنا کر کھلایا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب میری بیوی آئے گی تو میں اس سے دو ٹوک بات کروں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے میری بہن کو بھی عزت اور محبت دینی ہوگی، ورنہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکتی ہے۔ اور ایک ہفتے بعد میری بیوی لوٹ کر گھر آئی تو میں نے اس کو سامنے بٹھایا اور خود اسے بتایا کہ فوزیہ امید سے ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی اگر ایسا ہے تو اس سے بچہ ضائع کروانا چاہیے۔ اس کے بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اور ایک بچے کی ماں سے تو کوئی آسانی سے شادی بھی نہیں کرتا۔ میں نے غصے سے فوزیہ کو دیکھا اور کہا اب مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، میں وہی کروں گا جس میں میری بہن کی خوشی ہے۔ وہ اپنا بچہ رکھنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی زندگی کا فیصلہ کروں۔ یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے اور اس پر فوزیہ کا بھی حق ہے۔ میرا سخت لہجہ دیکھ کر میری بیوی ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلی دفعہ میں نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں فوزیہ اور اس کے بچے سے پریشانی نہیں ہوگی، جلد ہی میں اوپر ایک چھوٹا سا پورشن بنوا کر فوزیہ کو دے دوں گا۔ نہ ہی وہ تمہاری ملازمہ ہے اور نہ ہی تم پر اس کی خدمت فرض ہے، اس لیے تم اپنی زندگی گزارنا اور وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ جب اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ آئے گا تو میں خود اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ فوزیہ جو دور کھڑی تھی اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا کیونکہ میری بیوی میرے رویے کی وجہ سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی کوئی دھمکی مجھ پر نہیں چلے گی۔ اس دن کے بعد میری بیوی کا رویہ میری بہن سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ پھر میری بہن نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ گھر میں بالکل سکون تھا۔ 1 سال بعد میرے کزن اکمل کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے فوزیہ کا رشتہ مانگا تو میں نے اس کی شادی اکمل سے کر دی۔ آج وہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔